سوالات آئے ہیں اور بعض حضرات نے مجھے میسج بھی کیا ہے، بعض حضرات نے مجھ سے ملاقات کی ہے اور ان کی خواہش یہ ہے کہ میں ان دو مسئلوں کو ضرور بیان کروں۔ گزشتہ دنوں جمعے میں نے بیان کیے تھے، دوبارہ میں ذرا پھر وضاحت کر دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اب یہ نئی بات شروع ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جی صلاۃ التراویح کا نام قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، صلاۃ التراویح کا نام قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ اچھا، مجھے نہیں معلوم کہ ان کا مقصد کیا ہے یہ کہنے سے، مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نماز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تہجد، قیام اللیل اور تراویح یہ تینوں کہتے ہیں ایک ہی نماز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ان دونوں سوالات کے بارے میں اور ان کے جوابات میں ذرا الگ الگ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں صلاۃ تراویح پر کہ قرآن اور حدیث میں اس کا نام نہیں ہے، تو ان کا مطلب یہ ہے، اگر یہ مطلب ہے کہ قرآن پاک کے اندر صلاۃ التراویح نہیں ہے، لکھی ہوئی نہیں ہے یہ نماز، اور حدیث میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں، اپنے فرمودات میں، اپنے احادیث میں اس نماز کو صلاۃ تراویح نہیں کہا ہے، یہ مطلب ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی تو ہے نا، 3 راتیں، یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اب مسئلہ ہے صرف نام کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو صلاۃ تراویح نہیں کہا حدیث میں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازیں تو 5 نمازوں کے علاوہ اور بھی نمازیں ہیں۔ یہ جو 5 نمازیں ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث میں ان ناموں کے نام ذکر فرمائے ہیں۔ جب نمازیں فرض ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یہ احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن نمازیں پڑھائی، 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود فرمایا۔ اور وہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، پہلے دن انہوں نے نماز کے اول وقت میں نماز پڑھائی اور دوسرے دن نماز کے آخری وقت میں نماز پڑھائی، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو 5 نمازیں، ان کا وقت، شروع کا وقت یہ ہے اور آخر کا وقت یہ ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 نمازوں کا ذکر فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ظہر پڑھائی، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ نام آپ نے لیے۔ تو یہ نام تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ہمیں معلوم ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی نماز ہے، مثلا صلاۃ الخوف۔ صلاۃ الخوف ایک نماز ہے جو دشمن سے مقابلے کے وقت پڑھی جاتی ہے، قرآن پاک میں اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صلاۃ الخوف جو دشمن کے مقابلے کے وقت پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ ذکر کیا ہے، لیکن اللہ نے اس نماز کا نام قرآن میں صلاۃ الخوف نہیں رکھا۔ اس کا نام قرآن میں صلاۃ الخوف یہ نہیں معلوم، صلاۃ الخوف یہ لفظ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں آپ کو تو یہ ملے گا من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء، یہ تو ملیں گے آپ کو نام، لیکن یہ جو صلاۃ الخوف ہے اس کا طریقہ قرآن میں ہے، لیکن صلاۃ الخوف یہ نام قرآن میں نہیں ہے۔ پھر حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی ہے،
لیکن آپ نے اس کا نام صلاۃ الخوف خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد نہیں فرمایا. پڑھائی ہے لیکن آپ نے اپنی زبان سے اس کا نام ارشاد نہیں فرمایا. اس کا نام صحابہ نے لیا ہے یا بعد کے راویوں نے لیا ہے. جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مستقل باب باندھا ہے، بلکہ کتاب لائے، کتاب و صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف کی کتاب، اور اس میں روایت لائے ہیں کہ شعیب نے زہری سے پوچھا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی ہے؟ تو آگے روایت انہوں نے بیان کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی ہے. یہ تو موجود ہے. اسی طرح امام بخاری نے باب باندھا ہے صلاۃ الکسوف، سورج گرہن ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت 2 رکعت نماز پڑھائی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فجر کی نماز کو فجر کہا، زور کی نماز کو زور فرمایا، اسی طرح آپ نے صلاۃ الکسوف کو خود صلاۃ الکسوف کے نام سے حدیث میں نہیں بیان کیا، لیکن پڑھائی ہے. یہ 2 مثالیں کافی ہے، ورنہ مثالیں اور بھی ہے. صلاۃ استخارہ، جو استخارے کی نماز کو ہم صلاۃ الاستخارہ کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، لیکن اس حدیث میں اس کا نام آپ نے صلاۃ الاستخارہ نہیں رکھا ہے. آپ نے فرمایا استخارے کی دعا سے پہلے 2 رکعت پڑھو. مثالیں تو اور بھی بہت ہیں، لیکن حدیث میں یہ نمازیں ہیں، صلاۃ الخوف، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الاستخارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے. لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان نمازوں کو صلاۃ الخوف، صلاۃ الاستخارہ یا صلاۃ الکسوف نہیں فرمایا. یا تو صحابہ نے ان کا نام یہ کہا ہے یا راویوں نے کہا ہے. امام بخاری نے ان ناموں کے ساتھ باب باندھ دیے، باب کتاب و صلاۃ الخوف، باب و صلاۃ الکسوف. اب اسی طرح سمجھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 رات پڑھائی ہے، آپ نے نام نہیں ذکر کیا کہ یہ تراویح کی نماز ہے، لیکن پڑھائی ہے. بعد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب بخاری شریف لکھی تو اوپر کتاب کا نام لکھا کتاب و صلاۃ التراویح. یہ کتاب تراویح کی نماز میں ہے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح کا نام تراویح کیسے پڑا؟ صلاۃ التراویح کی وجہ تسمیہ، نام کیسے پڑا؟ کیوں ہم کہتے ہیں صلاۃ التراویح؟ امام بخاری کیوں لکھ رہے ہیں کتاب و صلاۃ التراویح؟ حدیث میں بخاری میں یہ نام تو موجود ہے نا، حدیث کی کتاب میں تو موجود ہے. امام بخاری سے کوئی بڑا عالم ہو گیا آج؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ موطا امام مالک میں کہتے ہیں کتاب و صلاۃ رمضان. اب حافظ ابن حجر کہتے ہیں جب صحابہ اکرام نے 20 رکعت تراویح پر اجماع کر لیا اور پہلا اجتماع ہوا تو انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کریں گے. اس وقفے کو عربی زبان میں ترویحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ترویحہ. اور ترویحہ کی جمع ہے تراویح. تو جب وہ آرام اور وقفے کے لیے 4 رکعت کے بعد وقفہ دینے لگے تو اس نماز کا نام پڑ گیا صلاۃ التراویح. یہ تو اس وقت محدثین اس کو صلاۃ التراویح کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. 1400 سال سے بخاری میں یہ نام موجود ہے. اگر کسی کو صلاۃ التراویح کے نام سے تکلیف ہے کہ یہ حدیث میں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام نہیں رکھا، تو حدیث میں یہ دکھا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف کو خود فرمایا ہو یہ صلاۃ الخوف ہے. پڑھائی تو ہے آپ نے. بات سمجھ میں آئی؟ پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ صلاۃ تراویح کی کتاب کو کتاب الصوم کے بعد لائے ہیں، روزے والی کتاب کے بعد، اور تہجد کی کتاب کو نماز کے ساتھ لائے ہیں. الگ الگ لائے ہیں یہ بتانے کے لیے تہجد اور چیز ہے اور صلاۃ التراویح اور چیز ہے. اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں.
تہجد میں کہتے ہیں، تہجد میں، قیام اللیل میں، تراویح میں کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بہت بڑی علمی کمزوری کی بات ہے۔ بھئی آپ کے سامنے اگر اردو سپیکنگ لوگ بیٹھے ہوئے ہو تو ان بیچاروں کو تو عربی ناموں کے بارے میں تو علم ہے نہیں، فرق ہے نہیں، وہ کہتے ہیں رات کی نماز ہے۔ اب عام آدمی پاکستانی ہو، انڈین ہو، بنگلہ دیش ہو، وہ تہجد بھی رات کو پڑھتے ہیں، تراویح بھی رات کو پڑھتے ہیں، قیام اللیل بھی رات کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی ایک ہی نماز ہے۔ نہیں بھائی، ان کے نام الگ الگ ہے، یہ الگ الگ نام، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ایک نماز نہیں ہے، اسی لیے تو نام الگ الگ ہے۔ اب فرق سمجھو، پہلا فرق تہجد میں اور قیام اللیل میں، تہجد عربی زبان کا لفظ ہے، ہجود سے ہے۔ آسان سی تعریف میں آپ کو بتاتا ہوں جو علماء نے لکھی ہے، ترک النوم للصلاۃ، یہ معنی ہے ایک آدمی رات کو سو جائے، آرام کرے، اور فجر سے پہلے پہلے رات کے آخری حصے میں پھر اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس نماز کو کہتے ہیں صلاۃ التہجد۔ پہلے نیند کی، آرام کیا، پھر آپ اٹھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے سال میں معمول تھا، اس کو کہتے ہیں صلاۃ التہجد۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ۔ اب سمجھ میں آیا، تہجد عربی زبان کا لفظ ہے، اور تہجد اس نماز کو کہتے ہیں جو نیند کے بعد پڑھی جائے۔ ٹیکنیکلی جو نماز نیند سے پہلے پڑھی جائے اس کو آپ صلاۃ التہجد نہیں کہہ سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب رہ گیا قیام اللیل۔ قیام اللیل یہ رات کی عبادت کو کہتے ہیں، چاہے نیند سے پہلے ہو، نیند کے بعد ہو، چاہے نماز ہو یا کوئی اور عبادت ہو، یہ سب کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ تو قیام اللیل اور تہجد میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یہ منطقی اصطلاح ہے۔ آپ حضرات کو تو میں آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جو علماء ہیں وہ تو سمجھتے ہیں، طلبہ بھی سمجھتے ہیں۔ قیام اللیل عام ہے اور تہجد خاص ہے۔ قیام اللیل چاہے نیند سے پہلے ہو، نیند کے بعد ہو، چاہے نماز ہو، کوئی اور عبادت ہو۔ تہجد خاص عبادت ہے جو نیند کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیدار ہوتے، وضو فرماتے اور تہجد کی نماز پڑھتے۔ تو یہ تو ان دونوں میں فرق ہو گیا۔ اب تراویح میں اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق یہ ہے، تراویح کی نماز رمضان میں ادا کی جاتی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد ہم ادا کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب تہجد رات کے آخر میں ہے اور تراویح عشاء کے ساتھ ہے، تو فرق ہے یا نہیں ہے بھائی؟ آپ کیسے کہتے ہیں ایک آدمی عشاء کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، وتر بھی اس وقت پڑھ رہا ہے، اور ایک آدمی پورے سال 11 مہینے تہجد کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہے، انفرادی پڑھتا ہے، جماعت کے بغیر پڑھتا ہے، دونوں نمازیں ایک ہو گئی؟ کیسے ایک ہوگی بھائی؟ یہ تو میں نے بہت آسان سے الفاظ میں اس لیے سمجھایا ہے تاکہ آپ حضرات کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ صلاۃ التراویح کے الگ کتاب و صلاۃ التراویح نام رکھا، اور اس کو تہجد کے ساتھ نہیں لائے، نماز کی کتاب میں کتاب التہجد لائے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے زکوٰۃ کی کتاب، پھر اس کے بعد حج کی کتاب، پھر اس کے بعد روزے کی کتاب، 3 کتابیں، کتاب الصلاۃ، درمیان میں 3 کتابیں، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، کتاب الصوم، ان 3 کے بعد پھر لائے کتاب صلاۃ التراویح۔ سوال یہ اگر یہ ایک ہے تو امام بخاری اس تراویح کی نماز کو تہجد میں کیوں، اس بک میں کیوں نہیں لاتے ہیں؟ امام بخاری بھی سمجھا رہے ہیں نہیں بھائی یہ ایک نہیں ہے، الگ الگ نماز ہے۔ تو میں نے کوشش کی ہے آپ حضرات کو یہ آسان سے الفاظ میں یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ بھائی یہ لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ تراویح پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ لوگ نئے نئے مسئلے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو تراویح سے دور کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت بھی عطا فرمائے اور سمجھ بھی عطا فرمائے۔